أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. میرے محترم دینی بھائی، قرآن کریم کے یہ چھٹے رکوع میں ہم سب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سن رہے تھے کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل کے درمیان رہ کر آپ نے دین کی تبلیغ کی، اور بنی اسرائیل ایسی قوم کے ہر موڑ پر اللہ کے نبیوں کو ستاتی اور اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اس کی ناشکری کرتی۔ گزشتہ کل کے واقعے میں آپ نے پڑھا کہ فرعون کتنا ظلم کرتا تھا بنی اسرائیل کے اوپر۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے چھڑا کر مصر سے باہر نکل آئے۔ میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ بنی اسرائیل کا اصل وطن مصر نہیں تھا، ان کا اصل وطن تو ملک شام تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو مصر کے بادشاہ بنے تھے تو انہی کے بعد سے بنی اسرائیل مصر میں آباد ہو گئے۔ چنانچہ آج جب موسیٰ علیہ السلام ان کو نکال کر دریا پار لے آئے، اب کہاں جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وحی بھیجی کہ ان کو کہو کہ اپنے اصل وطن کی طرف جاؤ، تمہارا اصل وطن ملک شام ہے، تو ملک شام کے اندر جاؤ، اور سنو جانے سے پہلے ملک شام میں ایک ایسی قوم ہے، قوم عمالقہ، اس کا قبضہ ہو چکا ہے۔ تمہیں جا کے اپنے وطن کو ان سے آزاد کرانا ہے اور اپنے اصل وطن پہ قبضہ کرنا ہے۔ تو شروع میں تو بنی اسرائیل نے کہا ٹھیک ہے، لیکن جب دو آدمی خبرگیری کرنے کے لیے گئے کہ قوم عمالقہ کیسی قوم ہے، تو آ کر حضرت موسیٰ کو کہنے لگے کہ تو اور تیرا اللہ لڑنے کے لیے جاؤ، ہم تو نہیں جائیں گے۔ یہ پہلی نافرمانی۔ حالانکہ ابھی ابھی اللہ نے فرعون کے چنگل سے ان کو بچایا، اور ابھی سے نافرمانی شروع کر دی۔ کہنے لگے کہ تم اور تمہارا اللہ جاؤ، ہم نہیں جائیں گے۔ قوم عمالقہ تاریخ کی ایک مضبوط قوم گزری، اللہ نے ان کو انتہائی لمبا چوڑا بنایا۔ اسرائیلی روایت میں ایک روایت یہ بھی لکھی ہے کہ بنی اسرائیل کے دو آدمی جاسوسی کرنے کے لیے اس بستی میں گئے کہ معلوم کرے کہ قوم عمالقہ کیسی ہے۔ تو قوم عمالقہ کا ایک آدمی کھیت میں کام کر کے آ رہا، انتہائی لمبا چوڑا، اور ان دو بنی اسرائیل کو انتہائی نیچے۔ پوچھا کہ بھئی کیوں آئے ہیں؟ کہا تم سے لڑنے کے لیے آئے۔ تو دونوں کو اٹھا کے اپنے سر کے اوپر جو گھاس کی گٹھری تھی اس میں باندھ دیا، اور بیوی کو جا کر کہہ رہا ہے کہ ان کا کچمبر بناؤ، کھانے میں کھائیں گے۔ اب اتنی مضبوط قوم تھی، کہتے ہیں کہ پیروں پہ زخم آتا تھا تو اپنے پیر کا زخم دیکھ نہیں پاتے۔ اللہ نے اسی مضبوط قوم بنائی تھی، ان سے لڑنے کو ان کو کہا گیا۔ یہ ان کا پہلا امتحان تھا، انہوں نے منع کر دیا۔ حضرت موسیٰ کو کہہ رہے تم اور تمہارا اللہ جا کے لڑو۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر سب سے پہلی سزا مسلط کی، اور وہ سزا کیا تھی؟ جیسے ہی مصر سے نکل کر آئے تھے اور آگے جانا تھا ملک شام کے اندر، ان دونوں کے بیچ میں تقریباً 19 میل کا فاصلہ تھا، زیادہ فاصلہ نہیں تھا، لیکن وہ پورا میدان تھا، چٹیل میدان، کوئی درخت نہیں، کوئی چرند نہیں، کوئی پرند نہیں، کوئی ٹیلا نہیں کہ جس کی آڑ میں رہ کر آدمی کم از کم چھایا حاصل کر سکے، پورا چٹیل میدان تھا۔ جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کہ تم لوگ اس میدان سے کیسے باہر نکلتے ہو۔ اس کو وادی تی کہا جاتا ہے۔ جو لوگ یوٹیوب کے اوپر بلاگ بناتے ہیں مصر وغیرہ کے اندر جا کر، ان میں آپ دیکھیں گے تو کئی لوگ اس کو ایکسپلور کرتے ہیں، اور وہ وادی تی وغیرہ موبائل کے اندر دکھاتے ہیں لے جا کے وہاں پر۔ تو وہ کھلا میدان تھا،
اللہ نے اس نافرمانی کی سزا ان کو یہ دی کہ یہ لوگ صبح نکلتے تھے اس میدان سے باہر نکلنے کے لیے، پورے دن چلتے تھے، شام کو وہیں پر آ کے کھڑے ہو جاتے۔ 40 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندر گھمایا ان کو، ایک دو دن نہیں، 40 سال تک اللہ نے گھمایا ہے اس میدان کے اندر اللہ کی اس نافرمانی کی وجہ سے۔ پھر حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہاں رکے، کوئی سایہ نہیں ہے، تب نافرمانی کے باوجود اللہ نے ان کے لیے بہترین بادل کا انتظام کیا، ایسا بادل کہ جس میں نرمی تھی اور وہ ہمیشہ ٹھنڈی ہوا پھینکتا تھا، ایسے بادل کا اللہ نے ان کے اوپر انتظام کیا تاکہ ان کو سایہ مل سکے۔ رات اندھیری ہو گئی تو حضرت موسیٰ کو کہنے لگے ہم اندھیرے میں نہیں رہ سکتے، تو حضرت موسیٰ رات کے وقت جو ان کے پاس عصا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر اترے تھے اور واسطہ در واسطہ حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچا تھا، اور حضرت شعیب نے جب اپنی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ سے کروایا تو کئی چیزیں ہدیے میں دی تھی، اس میں یہ عصا بھی دیا۔ حضرت موسیٰ رات کو وہ عصا میدان کے بیچ میں لگا دیتے تھے، وہ لائٹ کے کھمبے کا کام کرتا ہے، اس عصے کے اندر سے ایسی روشنی پھوٹتی تھی کہ تمام بنی اسرائیل کو اجالے کے لیے کافی ہو جاتی۔ پھر کہنے لگے کہ ہمارے تو خیمے پھٹ گئے، تب اللہ نے بادل کا انتظام کیا، کیا پہننے کے لیے ہمارے پاس کپڑوں کا انتظام نہیں ہے، کیونکہ میں نے بتایا نا آپ کو 40 سال تک اللہ نے گھمایا ہے ان کو، کپڑوں کا انتظام نہیں ہے۔ اللہ نے ہوا کو حکم دیا کہ ان کے کپڑے کو پرانا مت ہونے دینا، چنانچہ ان کے کپڑے ایسے کے ایسے رہتے تھے، نہ میلے ہوتے تھے نہ اس کے اندر کوئی برادہ پن آتا تھا۔ اور بچوں کا یہ عالم تھا، ان کے بچے جوں جوں بڑے ہوتے جاتے تھے کپڑا خود بخود بڑا ہوتا چلا جاتا، اللہ نے یہ سہولت ان کے لیے دی تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائے ان لوگوں کو، اور جس بستی میں ان کو داخل ہونے کا بولا تھا اللہ نے کہ اس بستی کے اندر جاؤ اور اپنی بستی ہے اس کو قبضہ کر کے اپنے قبضے میں لو، تب انہوں نے نافرمانی کی۔ یہ قرآن کریم کی تفسیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو سنائی تو کئی صحابہ نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بنی اسرائیل تو بڑے نافرمان نکلے، اللہ کے رسول کے صحابہ تو ایسے نہیں تھے۔ اللہ کے رسول کے صحابہ تو سخت گرمیوں میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی وجہ سے جنگوں میں نکلے، جنگ بدر اور خاص طور پر غزوہ تبوک جو غزوہ ہوا تھا، غزوہ تبوک، وہ تو انتہائی سخت گرمیوں کے زمانے میں تھا، اس زمانے میں بھی صحابہ روزے کی حالت کے اندر جنگ میں نکلے۔ کبھی اللہ کے رسول سے یہ نہیں کہا کہ ہمارے لیے پانی کا انتظام کرو، سخت دھوپ ہے تو ہمارے لیے بادل کا انتظام کرو، حالانکہ محمد الرسول اللہ دعا کرتے تو اللہ سب کچھ عطا فرما دیتے، لیکن صحابہ نے اللہ کے رسول کے ساتھ کبھی بھی اس طرح کی نافرمانی نہیں، اور ان لوگوں کو بستی میں جانے کا کہا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ صحابہ وہ تھے کہ جب مکہ فتح کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے، حالانکہ مکہ اپنا وطن تھا، 53 سال اللہ کے رسول کے وہاں گزرے تھے، مکہ والوں نے آپ کو نکالا تھا مکہ سے، آپ چاہتے تو ہر ایک کا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ مکہ میں داخل ہو کے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ شکرانہ کی ادا کی، بیت اللہ کے اوپر چڑھا کر حضرت بلال حبشی سے اذان دلوائی۔ ایک صحابی کو دیکھا انتہائی جوش کے اندر ہتھیار گھماتے ہوئے جا رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے، ہر ایک کا بدلہ لیا جائے گا۔ حضور کے کانوں نے سن لیا، اللہ کے رسول کے پیچھے ان کے چچا کے بیٹے فضل بن عباس بیٹھے تھے، حضور نے ان کو اتارا کہ جاؤ اس آدمی کو پکڑ کے لاؤ جو اعلان کر رہا ہے الیوم یوم الملحمہ۔ وہ آدمی آیا تو حضور نے فرمایا کیا اعلان کر رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے۔ حضور نے کہا نہیں، لام کو را سے بدل دو، ملحمہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کا دن۔ اور حضور نے اعلان کروایا، اعلان کرو الیوم یوم المرحمہ، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، من القى السلاح فهو آمین، من اغلق الباب فهو آمین، من دخل فی دار ابی سفیان فهو آمین۔ اعلان کرو تم سب آزاد ہو، تم پر کوئی زبردستی نہیں۔ ارے ایمان لانا بھی ضروری نہیں، ایمان لانا بھی ضروری ہے، محمد رسول اللہ پکڑ کے تم کو مسلمان نہیں بنائیں گے۔ لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی زبردستی نہیں،
جو اپنے گھر کے دروازہ بند کر لے گا اس کو امن، جو ہتھیار ڈال دے گا اس کو امن، ارے جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امن۔ تو یہ فرق تھا بنی اسرائیل میں اور محمد رسول اللہ کے ماننے والے صحابہ کے بیچ میں۔ بہرحال اللہ نے 40 سال تک بنی اسرائیل کو اس وادی کے اندر گھمایا، اور اللہ نے اس ماحول کے اندر بھی ان کی تمام سہولت کا انتظام کیا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جب انہوں نے کپڑے کی شکایت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کپڑوں کے پرانا نہ ہونے کا انتظام کیا۔ جب دھوپ کی شکایت کی اللہ نے ابر سایہ فگن کر دیا، بادل اتار دیا۔ جب پانی مانگا تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرمایا فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، پتھر کے اوپر اپنا عصا مارو، لکڑی مارو۔ کہنے لگے موسیٰ ٹھہرو، ہم لوگ 12 قبیلے ہیں، تمہارے اللہ سے کہو کہ 12 قبیلے کے 12 پانی کے چشمے ہونے چاہیے، ہم کسی اور کے پانی کے چشمے میں پانی لینے نہیں جائیں گے۔ اتنی ضدی کو چھوٹا سا پتھر تھا، وہ پتھر بھی کہاں سے آیا تھا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چھوٹا سا پتھر تھا، کہتے ہیں انسان کا جو سر ہوتا ہے نا بس اتنا پتھر تھا، لیکن چوکور تھا، چورس تھا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، حضرت موسیٰ نے اس کے اوپر عصا مارا تو ہر حصے سے 3 پانی کے چشمے الگ الگ نکلے، اور کتنا زبردست انتظام۔ جیسے ہی ان کو پانی کی ضرورت ہوتی وہ پتھر کے پاس جاتے، فوراً پانی جاری ہو جاتا، ان کی ضرورت پوری ہو جاتی، پانی بند ہو جاتا۔ کمالات دیکھیے اس پتھر کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اتارے۔ فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے موسیٰ پتھر کے اوپر عصا ماریے۔ اللہ نے 12 پانی کے چشمے کا انتظام کر دیا۔ حالانکہ یہی بنی اسرائیل، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے شرمیلے تھے، کوئی بھی کہیں غسل کرنے کے لیے جاتے، کہیں استنجا کرنے کے لیے جاتے تو بہت زیادہ پردے کا انتظام کرتے تھے، تب جا کے غسل کرتے تھے یا استنجا کرتے تھے۔ اس پر بھی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کا مذاق اڑایا اور کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ کو لگتا ہے بدن کے اوپر کوئی بیماری، اسی لیے تو یہ چھپ چھپا کے غسل کا انتظام کرتے ہیں۔ اللہ بتانا چاہتے تھے کہ میرے نبی کے اندر کوئی بیماری نہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہانے کے لیے گئے، کپڑا ہوا کی وجہ سے اڑ نہ جائے تو اس کے اوپر ایک پتھر لا کے رکھا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ نہا رہے تھے کہ وہ پتھر حضرت موسیٰ کے کپڑا لے کر بھاگنے لگا۔ حضرت موسیٰ اپنا کپڑا لینے کے لیے اس پتھر کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے، پتھر ان کا کپڑا لے کے بھاگ رہا۔ راستے میں بنی اسرائیل کا بہت بڑا ٹولہ تھا، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بغیر کپڑے کے دیکھ لیا اور کہا کہ ہم تو کہتے تھے کہ موسیٰ کو کوئی بیماری ہے، موسیٰ کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ اللہ کی وحی آئی، موسیٰ ہم نے آپ کی بیماری نہیں ہے یہ ظاہر کرنے کے لیے یہ معجزہ دکھایا تھا، اور یہ پتھر کوئی چھوٹا موٹا پتھر نہیں ہے، اس کو حفاظت سے اپنے تھیلے میں رکھ لو، یہ تمہاری ضرورت کے موقع پر کام آئے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ اس پتھر کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھے تھے، اور آج جب انہوں نے پانی مانگا تو حضرت موسیٰ نے اسی پتھر کے اوپر عصا مارا تھا اور 12 پانی کے چشمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکالے۔ پھر حضرت موسیٰ کوئی بھی وحی کی بات بتاتے تھے تو کہنے لگے کہ نہیں، ہم تو جب تک اللہ تعالیٰ کو اپنی نگاہوں کے سامنے نہیں دیکھیں گے تب تک تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نے بھی ضد کی تھی اللہ سے کہ اللہ مجھے تجھے دیکھنا ہے، تو اللہ نے مجھے کہا تھا کہ موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ میں نے بہت زیادہ ضد کی تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، وہ سامنے جو پہاڑ نظر آتا ہے اس پہاڑ کے اوپر میں اپنی تجلی ڈالوں گا۔ اللہ کو دیکھنا تو دور کی بات ہے، میں اپنی تجلی خالی اس پہاڑ کے اوپر ڈالوں گا، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر باقی رہا تو تم مجھے دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں اللہ نے تجلی ڈالی، اس تجلی کی چمک سے پہلے تو موسیٰ ہی بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ چکنا چور ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آئے تو اللہ سے معافی مانگنے لگے کہ اللہ میں نے غلط ضد کی تھی، میں آپ کو دیکھنے کی جو میں نے ضد کی تھی وہ غلط۔ یہ بات حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو سمجھایا کہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے لیکن پھر بھی ضد کرنے لگے اللہ کو دیکھنا۔ ایک دن حضرت موسیٰ نے کہا کہ چلو میں کوہ طور کے اوپر جا کر اللہ سے گفتگو کرتا ہوں۔ جب بھی حضرت موسیٰ کوہ طور پہ جا کے اللہ سے بات کر کے آتے تھے ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، اس میں ایک الگ طرح کی روشنی پیدا ہو جاتی۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو 70 بڑے بڑے 70 آدمیوں کو اٹھا کے کوہ طور کے اوپر لے گئے اور کہا کہ دیکھو ہم جا کے اللہ سے بات کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ جیسے ہی کوہ طور کے اوپر پہنچے اور اللہ سے گفتگو شروع کی، اچانک ایک ایسی بجلی کی کڑک ہوئی کہ یہ 70 آدمی اسی جگہ پر مر گئے۔ قرآن کریم میں یہ پورا قصہ، کیونکہ میں آپ کو بتا دوں، بار بار پہلے بھی بتا چکا ہوں، ابھی بھی بتاتا ہوں کہ قرآن کوئی قصہ کہانی کی کتاب نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں یوسف علیہ السلام کے قصے کے علاوہ پورے قرآن میں کسی نبی کا پورا قصہ کہانی کی شکل میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا، پورے قرآن۔ یہ جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہلے پارے میں بھی ہے، 8ویں پارے کے اندر سورۃ الاعراف کے اندر بھی ہے، اور زیادہ تر قصہ تو 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ میں۔ یہ تمام چیزوں کو جمع کر کے آپ کو پورا قصہ میں بیان کر رہا ہوں کہ تمام کے تمام بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے نہیں بلکہ انتقال ہو گیا 70 آدمیوں کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ ویسے بھی بنی اسرائیل میرے اوپر الزام لگاتے ہیں، اگر میں جا کے کہوں گا کہ بجلی کی کڑک کی وجہ سے مرے ہیں تو یہ لوگ میری بات مانیں گے نہیں، میرے الٹے دشمن بن جائیں گے، اے اللہ تو ان کو زندہ کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان 70 آدمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کر دیا۔ قرآن کریم میں اسی جگہ پر ان کا تذکرہ، 70 آدمیوں کو زندہ کیا، انہوں نے توبہ کی اور بستی کے اندر واپس لے کر آئے۔ اب کہنے لگے کہ موسیٰ ہم بھی اللہ کی عبادت کرنا چاہتے، تو اللہ کی عبادت کے لیے ہمارے پاس ہمارا کوئی انسائکلوپیڈیا ہونا چاہیے، کوئی کتاب ہونی چاہیے، کوئی دھارمک کتاب ہو جس کو ہم فالو کریں، کوئی ہماری شریعت ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، اور وہی آیت میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اللہ نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ موسیٰ اب ہم تمہیں توریت دینا چاہتے ہیں، لیکن توریت لینے کے لیے آپ کو ہمارے پاس آ کے 1 مہینے کا اعتکاف کرنا پڑے طور کے اوپر آ کر۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو رہے، اپنی قوم کو سمجھا دیا کہ تمہیں اس وادی میں رہنا ہے، اب اللہ کی نافرمانی مت کرنا۔ دیکھو تمہارے لیے پانی کا اللہ نے انتظام کیا، سائے کے لیے اللہ نے بادل کا انتظام کیا، کھانے پینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلوہ کا انتظام کیا۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ من و سلوہ اللہ نے ان کے لیے اتارا تھا۔ من ہے وہ درخت کے اوپر، جیسے کہ بعض درختوں کے اوپر گوند اترتا ہے، گوند جنہیں آپ نے کہیے، گوند جو اترتا ہے اس کی طریقے سے ایک سویٹ ڈش تھی گویا کی، ہر درخت کے اوپر اترتی تھی۔ اللہ نے فرمایا جتنا چاہو، یہ میٹھی چیز ہے، جتنی چاہو تم لوگ اس درخت کے اسے لے کر اپنے استعمال میں لا سکتے۔ اور سلوہ ایک چھوٹا سا تیتر کی طرح ہوتا تھا، تیتر کبوتر سے چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے تھے۔ یہ لوگ رات کو جب اپنے خیمے میں جاتے تھے تو تمام پرندے ان کے خیمے کے پاس آ جاتے تھے، اڑتے بھی نہیں تھے، یہ جس طریقے سے چاہے اس کو پکڑ لیتے اور اس کو بھون کر اسپائسی ڈش بنا کے گویا کہ استعمال کر سکتے۔ یہ من اور سلوہ یہ دونوں اللہ کا اتارا ہوا تھا۔ اللہ نے کہا تھا کہ کبھی کمی نہیں ہوگی، جتنا چاہو کھا سکتے ہو، ہاں ذخیرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسٹاک کرنے کی اجازت نہیں، جتنا چاہو کھاؤ، کمی کبھی نہیں ہو۔ حضرت موسیٰ نے سمجھایا دیکھو کھانے پینے کے لیے من و سلوہ ہے، پانی کے لیے جاری پانی ہے، تمہارے اوپر ابر سایہ فگن ہے، بادل تمہارے اوپر ہے، تمام چیزوں کا اللہ نے انتظام کر دیا، بس تمہیں اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ میں جا رہا ہوں 30 دن کے لیے اللہ کے پاس توریت لینے کے لیے، میرے پیچھے نائب کے طور پر میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا دیا ہے، میرے بھائی ہارون میرے پیچھے رہیں گے، تمہیں کوئی بھی بات پوچھنی ہو تو ہارون کو پوچھ کر کام کرنا، میں اللہ کے پاس جا کر 30 دن میں واپس آؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت کے اوپر پہنچے، اللہ نے 30 دن کا کہا تھا، لیکن اللہ نے مصلحت سے 10 دن اور بڑھا دی اور کہہ دیا کہ موسیٰ 40 دن آپ کو ہمارے پاس رکنا ہے، اور 40 دن کے بعد ہم آپ کو توریت عطا کریں گے۔ چنانچہ 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتکاف کیا، 40 دن کے بعد اللہ نے توریت عطا فرمائی۔ توریت اللہ نے تختیوں کی شکل میں عطا فرمائی۔ ہاں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ پر تو قرآن جبرائیل لے کے آتے تھے اور اللہ کے رسول پھر لکھوا دیتے تھے اس کو۔
توریت اس طریقے کی نہیں ہوئی، توریت کو اللہ نے تختیوں کی شکل میں اتارا تھا اور حضرت موسیٰ کو عطا فرمایا۔ یہاں تو بہرحال حضرت موسیٰ چلے گئے 40 دن کے لیے، وہاں کیا عالم ہوا؟ وہاں یہ پوری بنی اسرائیل جو میدان کے اندر رہتی تھی، ان کے اندر ایک آدمی تھا جس کا نام تھا سامری۔ سامری اس کو کہتے تھے، حالانکہ اس کا نام بھی موسیٰ تھا۔ یہ دراصل حضرت موسیٰ کے ساتھ مسلمان بن کے رہتا تھا، لیکن اندرونی اعتبار سے یہ مسلمان نہیں تھا، یہ منافق تھا۔ یہ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی شریعت کا دشمن تھا، اور اس کی پرورش اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کی تھی۔ جس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کی ماں نے ان کو ایک صندوق میں ڈال دیا تھا اور حضرت جبرائیل ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے، اس زمانے میں حضرت جبرائیل اس سامری کا بھی کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے۔ چھوٹا تھا لیکن وہ چالاک تھا، اس نے دیکھ لیا تھا کہ جبرائیل جس گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر آتے ہیں اور ان کے گھوڑے کی ٹاپ جہاں پر گرتی ہے وہاں پر ایک گھاس اگ جاتی۔ حضرت جبرائیل کے گھوڑے کے اندر یہ برکت تھی، جہاں پر ان کے گھوڑے کا پاؤں گرتا تھا وہاں پر ایک طرح کی گھاس اگ جاتی۔ اس نے اس بات کو دیکھ لیا، چنانچہ اس نے اس جگہ کی مٹی کو اٹھا کر اپنے پاس حفاظت سے رکھ دیا۔ اور آج اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام توریت لینے کے لیے گئے ہوئے، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام بھولے ہیں، ان کو تو میں اپنی مٹھی میں کر سکتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی تھے، ہارون علیہ السلام جلالی نہیں تھے، دونوں سگے بھائی تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کسی کی ہمت نہیں ہوتی۔ ہارون علیہ السلام بڑے بھولے تھے، ان کے بھولے پن کا فائدہ اٹھا کے ایک دن اس نے بنی اسرائیل کو جمع کیا، سامری نے، اور کہا کہ تمہارے بدن کے اوپر جو زیورات ہیں وہ تمہارے نہیں ہیں، وہ تم لوگ مصر میں رہتے تھے تو مصر کے لوگوں کے زیورات ہیں، تمہیں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، لہذا اس کو اتار کر پھینک دو۔ چنانچہ لوگوں نے اپنے بدن کے اوپر سے زیورات اتار کے نیچے پھینکا، تو اسی کے اندر سامری نے وہ مٹی جو اس نے اٹھا کے رکھی تھی وہ مٹی کو ڈال دی، اور پھر اس کا یہ تمام زیورات کا سونے کا اس نے ایک بچڑا کی شکل کا، گائے کی شکل کا ایک مورتی بنائی، اور جب اس نے مٹی اس میں ڈالی تو اس کے اندر سے ایک مخصوص طرح کی آواز نکلنے لگی، تو لوگ سمجھنے لگے کہ یہ بچڑا جو ہے اس میں الگ طرح کی آوازیں نکلتی ہیں۔ سامری نے اس کا فائدہ اٹھایا اور بنی اسرائیل کو کہا کہ یہی تو تمہارا بھگوان ہے، موسیٰ علیہ السلام کا رب، موسیٰ علیہ السلام کا اللہ یہی ہے، نعوذ باللہ۔ ہاں مگر موسیٰ علیہ السلام توریت کے چکر میں طور کے اوپر گئے ہوئے ہیں، موسیٰ بھول چکے ہیں، میں موسیٰ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ تمہارا اللہ، تمہارا معبود تو یہ ہے، اس کی پوجا پاٹ شروع کرو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں سامری نے تمام بنی اسرائیل کو اپنے چنگل میں لے کے گوشالہ پرستی میں مبتلا کر دیا، گائے کی پوجا پاٹ میں مبتلا کر دیا۔ وہاں 40 دن حضرت موسیٰ کے پورے ہوئے، اللہ نے توریت عطا فرمائی۔ اللہ نے ہی بتا دیا کہ موسیٰ تم کو پتا نہیں ہے، تم یہاں توریت لینے آئے ہو اور وہاں تمہاری قوم گائے پرستی کے اندر مبتلا ہو چکی۔ اور وہاں سے انتہائی غصے کے عالم میں نکلے، آ کے تورات کی تختیوں کو پھینکا۔ سب سے پہلے تو اپنے بھائی ہارون کی داڑھی پکڑی اور سر پکڑ کر گھسیٹنا شروع کیا۔ قرآن کریم کے اندر 16ویں پارے میں پورے قصے کو آیت نمبر 81 اور 82 سے یہ قصہ شروع ہوتا ہے، پورے قصے کو اللہ نے بیان کیا۔ ہارون علیہ السلام کہتے ہیں، یا ابن امی، اے میری ماں کے بیٹے یعنی میرے بھائی، لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی، میری داڑھی اور میرا سر مت پکڑ، میری بات تو سن، تیرے جانے کے بعد ان لوگوں نے کس طریقے سے گائے پرستی میں مبتلا۔ حضرت موسیٰ نے سب سے پہلے اپنے بھائی ہارون کو پکڑا کہ میری غیر حاضری کے اندر تم نے ان کو بت پرستی میں کیسے مبتلا ہونے دی۔ بہرحال حضرت ہارون نے پوری تفصیل بتا دی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو گوشالہ جو بت انہوں نے بنایا تھا اس کو توڑ کے سمندر کے اندر پھینکوا دیا، اور سامری کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ایسے عذاب میں مبتلا کرے گا کہ ہر وقت تو اپنی زبان سے یہ جملہ بولے گا، لا مساس لا مساس، کیا مطلب؟ مجھے مت چھوؤ، مجھے مت چھوؤ، اللہ ایسی بیماری کے اندر تجھے مبتلا کر دے۔ قرآن کریم کے 16ویں پارے میں پڑھیے پورا قصہ۔ چنانچہ سامری ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ جو بھی اس کو چھوتا تو اس کو بیماری لگ جاتی،
اور اپنی زبان سے بار بار یہ جملہ بولتا رہتا لامی سانس لامی سانس، مجھے مت چھوؤ مجھے مت چھوؤ۔ انتہائی ذلت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کو موت دے دی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا کہ تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، اللہ تمہیں عذاب کے اندر مبتلا کرے۔ اور وہ عذاب کیا ہوگا؟ بنی اسرائیل میں جن لوگوں نے گائے کی پوجا کی وہ الگ ہو جاؤ، جنہوں نے نہیں کی وہ بھی الگ ہو جاؤ، دونوں کو الگ الگ کر دیا۔ اور کہا کہ جن لوگوں نے پوجا نہیں کی تھی، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں بنایا تھا، وہ لوگ ان تمام لوگوں کو قتل کر دے، یہی ان کی سزا۔ چنانچہ 70,000 کے قریب بنی اسرائیل ایک دن کے اندر قتل کر دیے، اور یہی ان کی سزا تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو یہاں پر استعمال کیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنی ذاتوں پر ظلم کیا، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بچڑے کو معبود بنا کر، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، لہذا اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو جاؤ، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ، اللہ کے نزدیک یہی تمہارے لیے بہتر ہے، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پھر اللہ سے تم توبہ کرو، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے بعد اللہ آگے یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میرا شرک کیا تھا تم نے، لیکن تم نے توبہ کر لی تو میں نے تمہارے اس توبہ کو بھی معاف کر دیا۔ تو قرآن کریم کے اس قصے کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے اب ان کو وادی طی سے باہر نکالا، اور ایک علاقہ تھا جس علاقے کا نام ایکا تھا، ایکا، اس علاقے کے اندر اللہ نے داخل ہونے کو کہا، اور دو طریقے بتائے۔ دیکھو، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر، انتہائی عاجزی اور تواضع کے ساتھ تمہیں اس بستی کے اندر داخل ہونا ہے، اور تمہاری زبان کے اوپر جملہ ہونا چاہیے، حتتن حتتن، اے اللہ معاف فرما، اے اللہ معاف فرما، یعنی استغفار پڑھتے ہوئے تمہیں اس بستی میں جانا ہے۔ اب یہ کتنی ٹیڑھی قوم تھی اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہو۔ ابھی حضرت موسیٰ نے کہا ہے کہ بستی میں جانا ہے، زبان پر استغفار یعنی حتتن ہونا چاہیے، تمہاری باڈی لینگویج کے اندر عاجزی ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لوگ جب اس بستی میں داخل ہوئے تو عقل کے ساتھ داخل ہوئے۔ اللہ نے جھک کے داخل ہونے کا کہا تھا تو اپنی سرین گھسیٹ گھسیٹ کے داخل ہوئے۔ اللہ نے حتتن بولنے کا کہا تھا تو ہنتتن ہنتتن مذاق بنا دیا، اللہ کے دیے ہوئے لفظ کو مذاق بنایا، حتتن کی جگہ ہنتتن۔ اللہ نے کہا تھا مغفرت مانگنا، یہ اللہ سے گیہوں مانگ رہے، گیہوں دے دیجیے، گیہوں دے دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، آگے انہی کا تذکرہ ہے، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، انہوں نے اس جملے کو بدل دیا جو اللہ نے ان کو دیا تھا، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ان سزا کے اندر ان ظالموں پر ہم نے آسمان سے بڑے بڑے عذاب اتارے۔ کل رات کی تراویح کے اندر آپ نے پڑھا 9ویں پارے کے اندر اللہ نے بنی اسرائیل کو الگ الگ عذابوں میں مبتلا کیا۔ فارسلنا علیہم الریح والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، جو سر میں جوئیں پڑتی ہے وہ بھی عذاب میں اللہ ان کو مبتلا کر چکا ہے۔ مینڈک کا عذاب، مینڈک ان کے اوپر اتنے لا دیے کہ کھانے کے اندر سے مینڈک نکلتے تھے، بستروں میں سے مینڈک نکلتے تھے، اس عذاب کے اندر بھی اللہ نے ان کو مبتلا کیا۔ والرمل والضفادع والقمل وآیات مفصلات، خون کا عذاب، پانی ہے پینے کے لیے جیسے ہی جاتے تھے خون بن جاتا، ایک وہی پانی ہے وہ پی رہے، دوسرا آدمی پی رہا ہے وہ پانی ہے، جیسے ہی یہ لوگ پینے کے لیے لیتے تھے تو اللہ اس کو خون کا عذاب بناتے تھے۔ اللہ نے بڑے عذابوں کے اندر ان کو مبتلا کیا، لیکن اس کے باوجود یہ سدھرے نہیں۔ پانی مانگا تو اللہ فرماتے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، موسیٰ سے پانی مانگا، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، 12 پانی کے چشمے ہم نے بہا دیے۔ قد علم كل اناس مشربهم، ہر قبیلے کا ایک پانی کا چشمہ ہم نے بنایا۔ ہم نے کہا کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ پیو یہ اللہ کی روزی ہے، ولا تعثوا في الارض مفسدين، ہاں زمین کے اندر فساد مت مچانا۔ اب تمہیں کرنا کیا ہے؟ کمانا بھی نہیں ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، اللہ کی نعمتیں استعمال کرنی ہے، اس کی فرما برداری کرنی ہے، لیکن اس کے باوجود آگے کون سی ضد کرتے؟ کھانے پینے کے لیے اللہ نے من و سلوا اتارا تھا،
تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، ہم کو تو دیگر ویرائٹی چاہیے کھانے کے لیے، اس کو انشاءاللہ آئندہ کل پڑھیں گے۔ لیکن ان باتوں سے ہمیں یہ جاننے اور سیکھنے کو ملا کہ نافرمانی اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے۔ نافرمانی کے اندر انسان جب مبتلا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلی ناشکری آتی ہے۔ نافرمانی ناشکری لازم ملزوم، اور بندہ جب نافرمانی کرے گا تو فوراً وہ ناشکری بھی کرے گا، چاہے وہ کتنی نعمتیں استعمال کرتا ہو۔ اس لیے دونوں چیزوں سے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ کبھی تیری نافرمانی کے اندر مبتلا مت کر۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو دعا سکھائی کہ دعا کرو، اے اللہ ہمیں تیری رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور تیری ناراضگی والے کاموں سے ہماری حفاظت۔ یہ دعا سکھائی اللہ کے رسول، کیونکہ ناراضگی نافرمانی جب آتی ہے تو وہ ناشکری کو لے کر آتی ہے، اور جو قوم جو بستی ناشکری کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے وہ فوراً عذاب کے اندر بھی مبتلا ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل نے جو کمیاں اور کوتاہیاں کی، ان کوتاہیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو محمد الرسول اللہ کے سچے امتی بننے کی اور آپ کے بتائے ہوئے احکام اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔